انشاءاللہ۔ ارے یہ لڑکی تھی مگر اب سے تقریباً 270 یا 72 سال پرانی بات بتاؤں۔ اللہ اللہ سننے کی بات، ایک نوجوان وہ سنا ہوگا تم نے، ایسا نوجوان جو بھی کام کرے جس کے لیے دعا کر دے اس کا بیڑا پار، یہاں تک کہ اگر لوگ اس کے ہاتھ میں آگ رکھ رہے ہیں تو اس کا ہاتھ نہیں جلتا، اور اگر اس کے دامن میں آگ رکھ رہے تب بھی نہیں جلتا۔ وہ اگر جس کپڑے سے چہرہ پونچھ لے لوگ تندور میں ڈال دیں آگ اس کو پکڑتی نہیں۔ اگر وہ لڑکا آگ پر چلنے لگے تو اس کے پاؤں نہیں جلتے۔ ایک دن اس کے دوست نے پوچھا ذرا بتا تو نے کون سا ایسا کام کیا ہے، کون سا ایسا عمل کیا؟ کستا کے غیور مسلمانوں سنو، نوجوانوں توبہ کر کے اٹھنا۔ اللہ اللہ وہ کہنے لگا سن میرے بھائی ذرا میری پرانی زندگی سن، ایک لڑکی نے میری زندگی بدل دی ہے، ایک لڑکی کی وجہ سے میری زندگی تبدیل ہو گئی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ وہ لڑکا بولا میں پوری بستی میں سب سے زیادہ مالدار تھا، پوری بستی میں سب سے زیادہ پیسے والا تھا، پوری بستی میں سب سے زیادہ بات والا تھا۔ میرے دوست تھے 40-50 گنڈے اپنے پاس رکھتا تھا، انہیں تلے ہوئے مرغے کھلاتا تھا، انہیں شرابیں پلاتا تھا، اور میں غریبوں کی زمین چھین لیا کرتا تھا، بہن بیٹیوں کی عزت لوٹا کرتا تھا، شراب کے دور چلتے تھے، میری بیٹھک میں روزانہ شرابیں پی جاتی تھی، لوگ ہم سے ڈرا کرتے تھے، ہم جس کو چاہتے تھے مروا دیا کرتے تھے، سینکڑوں لڑکیوں کی عزت نیلام کر لی۔ زور کی رستہ زبر کی رستہ سر پہ ہوتی ہے۔ اللہ اللہ وہ کہنے لگا لوگ ہم سے بچ بچے ڈرے ڈرے رہتے تھے مگر ہمارا سکہ چلتا تھا، لوگ ہم سے بہت ڈرتے تھے، کوئی گناہ ہم نے ایسا چھوڑا نہیں جو ہم نے کیا نہیں تھا، سارے گناہ ہم نے کیے، لوگوں کے گلے ہم نے کٹوائے، کھیتیاں ہم نے کٹوائی، کھیتیاں ہم نے چھین لی، لڑکیوں کے کپڑے اتار کے چوراہوں پہ عزت نیلام کر دی۔ اللہ اللہ پھر کیا ہوا؟ وہ لڑکا کہنے لگا ایک دن ایسا ہوا میں نہا دھو کر کے صبح صبح جب گھر سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا ایک لڑکی آ رہی ہے جو خوبصورت لڑکی ہے مگر اس کی چادر پہ پیمد لگے ہوئے ہیں، جسم چھپا ہوا ہے۔ اللہ اللہ وہ بولا میں نے اس لڑکی کو گھیر لیا، اس کو سامنے سے روک لیا، وہ لڑکی مجھے دیکھ کے کانپ گئی، وہ دیکھ کے مجھے ڈر گئی اور کہنے لگی بھائی مجھے چھوڑ دے۔ یہ نوجوان بولا میں نے اس لڑکی سے کہا بول تو کہاں سے آئی ہے، تو کہاں رہتی ہے، کہاں جا رہی ہے، تو کیا کرتی ہے، اپنا پورا بایو ڈاٹا بتا دے۔ اللہ اللہ جب اتنا کہا تو وہ لڑکی کپ کپانے لگی، اس نے پہچان لیا یہ وہی غنڈا ہے جس نے سینکڑوں کی عزت نیلام کر لی ہے، نہ جانے کتنوں کا گلا گھوٹ کے مار دیا۔ وہ لڑکی کانپ گئی اور بولا نہیں جاتا ہے۔ یہ کہنے لگا ارے ڈرے مت بتا کیا کرتی ہے۔ لڑکی ڈرتے ڈرتے کہنے لگی او بھائی ذرا سن لے، نہ میری بہن ہے نہ میرا کوئی بھائی ہے، نہ میرے چچا نہ میرا تاؤ، نہ میری ماں نہ میرا باپ، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ لڑکی بولی میں اکیلی ہوں، ہاں ہاں میری شادی ہو گئی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں۔ وہ لڑکی کہنے لگی
लगी, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, मेरी शादी हो गई है मगर मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मेरा टूटा हुआ छप्पर पड़ा है, तेरी ही बस्ती में उधर रहती हूँ। जब इतना कहा तो वो कहने लगा, उस लड़के की नीयत खराब हो गई और कहने लगा सुन, तुझे जितनी दौलत चाहिए ले ले, जितने रुपये चाहिए ले ले, जो तुझे चाहिए ले ले, मगर मेरा कहना मान ले। उसने क्या कहा होगा आप समझ गए होंगे, मेरी बात समझ गए होंगे। वो जुमले में बोलना नहीं चाह रहा हूं, उसने गंदी हरकत के लिए कहा था, उसने गलत काम के लिए कहा था, उसने फेले शनी के लिए कहा था। कहा मेरा कहना मान ले, जितनी दौलत तुझे चाहिए मैं दे दूंगा, तेरे हाथों में जो छाले पड़े हुए हैं ये छाले ठीक हो जाएंगे, तेरा मकान मैं बनवा दूंगा, तेरे बच्चों को मैं पाल लूंगा, हफ्ते में 1 मर्तबा मेरा कहना मान लिया करना। अब समझ गए होगे उसने क्या कहा था, गलत हरकत के लिए कहा। लड़की कांप जाती है और लड़की हाथ रख के कहती है मौला आज मेरी हिफाजत कर ले, ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत कर ले। लेकिन लड़की में हिम्मत आ जाती है और आने के बाद कहती है सुन, क्या तुझे पता नहीं है नबी ने फरमाया अगर कोई लड़की या लड़का आपस में 1 मर्तबा हाथ में हाथ दे दे, उनकी नीयत अगर खराब हो तो अल्लाह ताला कब्र में 99 अजदहे पैदा कर देता है, सांप पैदा कर देता है, बिच्छुओं का बिस्तर हो जाता है। जमीन कहती है मौला मुझे इजाजत दे दे मैं इसको जिंदा निगल लूं, आसमान कहता है मौला मुझे इजाजत दे दे मैं इसको कुचल के रख दूं। वो लड़की ये बोली मगर वो बोला अरे ये बातें छोड़, बोल मेरा कहना मानती है नहीं मानती है, तुझे इतनी दौलत दूंगा। वो लड़की जलाल में आकर के कहने लगी सुन तेरी दौलत तुझे मुबारक हो और आमना का लाल मुझे मुबारक हो, मैं अपनी जान दे सकती हूँ मगर नबी की शरीयत का खून नहीं कर सकती हूँ, मैं अपने जिस्म के खून का एक कतरा दे सकती हो मगर नबी को नाराज नहीं कर सकती हो। ओ नौजवानों, दूसरे की बहन बेटियों को तकने वालों और दूसरे की बहन बेटियों पे इशारा करने वालों, दूसरे की बहन बेटियों से मोबाइलों पे बात करने वालों, रात के 12-12 बजे तक चैटिंग करने वालों, मोबाइल पे SMS लिखने वालों, आज जरा मेरी तकरीर सुन के जाना और आज से तौबा करके जाना। तौबा, अरे कब्र में सांप और बिच्छुओं का बिस्तर हो जाएगा। अरे सांप और बिच्छू के बारे में सुनो, हमारा जो बिच्छू ये दुनिया में जो रहता है अगर काट ले तो 3 दिन तक इसका जहर चढ़ता फिर उतरने लगता है, मगर कब्र का जो बिच्छू होगा अल्लाह अल्लाह अगर वो 1 मर्तबा काट ले डंक मार दे तो उसका 1 दिन नहीं 1 महीना नहीं 1 साल नहीं 2 साल नहीं, नबी फरमाते 70,000 साल तक दिन ब दिन उसका जहर चढ़ता हुआ चला जाएगा। प्यारे किसी की बहन बेटी को मत तकना, आज हमें बर्बाद कर दिया गया है, ये मोबाइल हमें दे करके आज हमें आधा मार दिया गया है, ये मोबाइल हमें दे करके, ओ बेटा बैठ जा, ये मोबाइल हमें दे करके अल्लाह समझ। वो लड़की बोली तुझे तेरी दौलत मुबारक हो, मुझे आमना का लाल मुबारक हो। लड़की रोती हुई अपने आप को छुपा करके चली गई, लड़का पीछे पीछे रहा, लड़की ने अपना चेहरा पल्लू तक नहीं दिखाया। 1 दिन गुजर गया, 1 साल गुजर गया, अब कुछ दिनों के बाद अल्लाह अल्लाह उस बस्ती में सूखा पड़ गया। इम्तिहान अब देखो प्यारे, उस बस्ती में कहत साली पड़ जाती है। जैसे ही सूखा पड़ा, अभी 1 हफ्ता 2 हफ्ते पहले जो पानी आया था, लोगों के खेत अगर कटे हुए हैं,
تو دھان اترانے لگے، گنے خراب ہو گئے، بولو کھیتیاں خراب ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہے؟ ایسے ہی وہاں سوکھا پڑ گیا، قحط سالی ہو جاتی ہے، اب اناج ختم ہو گیا، لوگوں کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، یا میڈیم لوگوں کے یہاں کھانا ختم ہو گیا، اس غریب لڑکی کا کیا ہوگا جو روزانہ مزدوری کرنے جاتی ہے، دوسری عورتوں کے یہاں پہ برتن مانج مانج کے اپنے بچوں کا گزر بسر کرتی ہے، اپنے بچوں کا گزارا کرتی ہے۔ اللہ اللہ ذرا سنو، اب اس لڑکی کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، ایک دن ہو گیا اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا، 2 دن ہو گئے اس غریب لڑکی کے گھر میں چولہا نہیں جلا، بچے کہہ رہے ماں آج ہمیں 2 دن ہو گئے، ماں آج ہمیں کچھ کھلا دو ماں۔ ارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اپنی ماں کا دامن پکڑے ہوئے ہیں، ماں اپنی ماں کے پاؤں پکڑے ہیں، ماں بہت بھوک لگ رہی ہے ماں۔ بچے ادھر تڑپ رہے ہیں اور ماں تڑپ رہی ہے، نہ جن کا شوہر ہے نہ جس کا باپ ہے۔ ارے یہ اسلام کی شہزادی کی ذرا سنو، اللہ اللہ بچے تڑپ رہے، کہہ رہے ماں ہمیں کھلا دو، ماں کہہ رہی ہے میرے لال اگر میرے پاس ہوتا تو میں کھلا دیتی۔ ماں چلی گئی بستی میں، اپنا آنچل پھیلا کے مانگ رہی ہو میری بہنوں میرے بچوں کی جان بچا لو، میری بہنوں میرے بچے تڑپ رہے میری بہنوں۔ ارے ماں یہ ہوتی ہے جو اپنی اولاد کی خاطر بھیک مانگتی ہے۔ نوجوانوں آج تم اپنی ماں کو آنکھیں دکھاتے ہو، آج تم اپنے باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو، آج تم 4 پیسے کمانے لگے تو اپنے ماں باپ کو بے وقوف سمجھتے ہو۔ اگر مکان بن رہا ہے تو تمہارا باپ اس میں بول نہیں سکتا، تمہاری ماں اگر تمہارا مکان بن رہا ہے تو ماں دخل نہیں دے سکتی، اس لیے تم دلی بمبئی بنگلور گوا جا کر کے کما کے 4 پیسے لا رہے ہو، اب ماں باپ پہ حکومت جتا رہے ہو، ماں کا کہنا نہیں مانتے۔ سنو یہ اسلام کی شہزادی اپنے 3 بچوں کے لیے بھیک مانگ رہی ہے، کہہ رہی ہے میرے بچوں کو بچا لو، مگر وہ بولی بہن اگر ہمارے گھر میں کچھ ہوتا تو ہم بھی تمہیں کھانے کو دے دیتے، ہمارے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے۔ بچے انتظار کر رہے تھے ماں ہماری آ رہی ہوگی، ماں کچھ لے کر کے آ رہی ہوگی۔ ارے ایک دن کا روزہ رکھو تو چکر آنے لگتا ہے، ادھر 2 دن ہو گئے بچوں نے کچھ نہیں کھایا، بچے سسک رہے تڑپ رہے، دروازے کو دیکھ رہے ماں آ رہی ہوگی، ماں ہماری آ رہی ہوگی، ماں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، مگر دروازے پہ آ کر کے ماں نے اپنے قدم روکے اور اللہ سے کہا مولا مولا میرے بچوں کو صبر دے دینا۔ گھر میں گھسی تو 3 بچوں نے دیکھا ماں جھولی میں کیا ہے، اور ماں یوں ہاتھ کرے ہوئے دل ہی دل میں کہہ رہی ہے مولا میرے بچوں کو صبر دے دینا۔ بچے سمجھ رہے ماں کی مٹھی میں کچھ ہے، جب کھولا بچوں نے آگے بڑھ کے تو خالی مٹھی نکلی۔ کہا ماں کیا اب ہمیں کھانا نہیں ملے گا، ماں کیا اب ہم بھوکے مر جائیں گے؟ جب اتنا کہا تو ماں کا دل نکل گیا، ماں نے کہا نہیں میرے شہزادو ضرور اللہ کوئی انتظام کرے گا۔ ارے 3 دن ہو جاتا ہے، جیسے ہی 3 دن ہوتا ہے اب تو چھوٹا بیٹا بھی کملا گیا، بڑا بیٹا بھی کملا گیا، لبوں پر جان آ جاتی ہے سسکیاں، وہ ماں رو رہی ہے مولا جس کا نہ بھائی ہے نہ بہن ہے۔ ارے یہ اسلام کی شہزادی ہے، یہ ماں نے دیکھا چلو باہر کو نکلو، ماں 3 بچوں کو رکھ کے جب بستی میں آئی تو دیکھا اسی مالدار کے گھر پہ لائن لگی ہوئی تھی، جو مالدار خنڈا تھا، جو کہہ رہا تھا لڑکی سے میرا کہنا مان لے، غلط کام کے لیے کہہ رہا تھا، اسی کے گھر پہ لائن لگی تھی۔ لڑکی نے پوچھا کیا بات ہے، تو وہ کیسی لائن لگی ہے؟ سب بولے اگر جس کے پاس زمین ہے تو وہ زمین رکھ کے اناج لے کے آ رہے ہیں، جس کے پاس سونا چاندی ہے وہ سونا چاندی رکھ کے اناج لے کے آ رہے ہیں۔ اس غریب لڑکی کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، اس غریب لڑکی کے پاس
पास सोना तो सोना चांदी का छल्ला भी नहीं था। अल्लाह अल्लाह, मगर उसने वही पेमद लगी चादर ओढ़ी और लाइन में खड़ी हो गई। कहा जब मेरी बारी आएगी तो मैं नबी के बच्चों का वास्ता दूंगी, मैं करबला वालों का वास्ता दूंगी। जब करबल में 6 महीने के छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए, मैं उनका वास्ता दूंगी, मगर बच्चों की खातिर ये माँ खड़ी हुई है। प्यारे सुनो, आज के बाद किसी की बहन बेटी को मत तकना, आज के बाद किसी की बहन बेटी से मोबाइल पे बातें मत करना। ओ नौजवानों, अरे मोबाइल में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना। तुम जाकर के काम सीखो, तुम जाकर के काम करो, तुम जाकर के तिजारत करो, तुम जाकर के अच्छे काम करो और पाक साफ रहा करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो, माँ बाप की इज्जत किया करो, उलमा और अइम्मा इमामों की इज्जत किया करो। और जब चला करो तो ऐसे चलो, तुम नारे लगाओ या मत लगाओ, मगर पक्के सच्चे नबी के गुलाम बन के चलो। तुम्हारी अदाएं नारे लगाए, मतलब ये है अगर तुम चलो तो तुम्हारे चलने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे पीने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे सोने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे उठने बैठने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारी हर हर धड़कन बोले नबी नबी। अरे दुनिया में रहो तो हर अदा बोले नबी नबी, और जब दुनिया से चले जाओ तुम्हारा जनाजा जा रहा हो तब बस्ती में रहमत के फरिश्ते कह रहे हो ये जा रहा है गुलाम नबी, ये जा रहा है गुलाम नबी। अल्लाह अल्लाह, वो इस्लाम की शहजादी वो लाइन में खड़ी हुई है और कह रही है दिल भी दिल में आका कोई सबब पैदा कर दे, मेरे बच्चे बच जाएं। अरे माँ है माँ, तीनों बच्चों के लिए रो रही है। नौजवानों, तुम्हें क्या पता है ये इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा है? अरे तुम्हें क्या पता, आज इतने दिनों के बाद, इतनी नस्लों के बाद हम सैयद हैं, तो जो उस्ताद है तमाम उलमा के, जो तमाम उलमा है जो तुम्हें 5 वक्त की नमाज पढ़ाते, वो हमारे हाथ चूम रहे हैं। क्यों चूम रहे? इसलिए कि इनसे नबी का रिश्ता है, मगर वो तो नबी के सगे नवासे थे। हुसैन पाक करबल के मैदान में, अरे सगे नवासे थे। हुसैन पाक की बेटी भी करबल में मौजूद है, हुसैन पाक की बहन भी करबल में मौजूद है। उन्होंने उन पर कितना जुल्म तोड़ा गया है, कितना जुल्म ढाया गया है, मगर दुनिया वालों को सबक दे दिया। देखो, हुसैन अपने बच्चों की कुर्बानी दे सकता है, मगर दीन को नीचे आने नहीं देगा, दीन को लड़खड़ाने नहीं देगा। अगर तुम पक्के सच्चे हुसैनी हो, आज के बाद किसी की बहन बेटी को नहीं तकोगे, आज के बाद मोबाइलों पे गलत SMS नहीं लिखोगे, आज के बाद किसी की बहन बेटी से मोबाइल पे बातें नहीं करोगे, आज के बाद इस मोबाइल को गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर सुनना है तो इसमें इन उलमा की तकरीरें सुनो, अगर सुनना है तो कुरान की रुकू और सूरतें सुनो, अगर सुनना है तो नमाज का तरीका सुनो। इससे तुम पढ़ सकते हो, इससे तुम अच्छी बातें ले सकते हो। इसी मोबाइल को अगर अच्छा इस्तेमाल करोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा साबित होगा। मगर अफसोस ये है 10 साल का बच्चा भी है जो 10 रुपए कमाने के लायक नहीं है, वो 10,000 का मोबाइल चलाता है। वो निठल्ला निकम्मा सबसे ज्यादा मोबाइल चलाता क्या है? कभी सेल्फी ले रहा है, कभी फोटो खींच रहा है, मर गया इसी में, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। आज मुझे कह लेने पर मजबूर हूं हजरत मैं, आज ये चैनल वाले हैं, ये दूर दूर तक बात चली जाती है, मगर क्या करूं? सुनो, तुम्हारी अदाएं गैरों पे चली गई हैं। अगर हमारी गाड़ी या तुम लोग निकलते होगे, गैर मुस्लिमों के गांव से अगर निकल जाओ, उनके बच्चे 4 बजे से तुम्हें रोडों पे कसरत करते हुए मिलेंगे, उनके बच्चे दौड़ते हुए मिलेंगे, उनके बच्चे भागते हुए मिलेंगे, उनके बच्चे वर्जिशें कर रहे हैं और वो चना खा रहे हैं और वो तैयारी कर रहे हैं। उनके न पेट में दर्द है, न पांवों में दर्द है। और ये हमारा मुसलमान का बच्चा रात के 2-2 बजे तक तेरी मेरी बहन बेटियों से बातें करता है, रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों पे पड़ा रहता है, रात के 2-2 बजे तक फिल्में देखता है, गाने सुनता है, रात के 2-2 बजे तक जागता
جاگتا ہے اور صبح 8 بجے تک مرے ہوئے چوہے کی طرح پڑا ہوا سوتا رہتا ہے. اور اس سے زیادہ میں تمہارے لیے کون سا جملہ بول سکتا ہوں؟ صبح کو 8 بجے سو کے اٹھے گا آنکھیں ملتا ہوا, کبھی ماں سے لڑتا ہوگا, کبھی بہن سے لڑتا ہوگا, کبھی باپ کو آنکھیں دکھاتا ہوگا. ارے یہی تمہارا طریقہ ہے, اسی وجہ سے تمہارے پاؤں میں درد ہے, تمہارے ہاتھوں میں درد ہے, تمہارا لیور خراب ہے. ارے تم کام نہیں کرتے ہو, اگر کام کرتے ہو تو الٹے کرتے ہو, ورنہ اسلامی طریقہ وہ ہے 5 وقت کی اگر نماز پڑھو گے تو تمہارے لیے ایسی ورزش ہے, کبھی گھٹنوں میں درد نہیں ہوگا, کبھی کمر میں درد نہیں ہوگا. ایسی ورزش اگر سجدے میں جاؤ گے تو یہ خون کا دوران آتا ہے. تمہارے کریم لگانے کی ضرورت نہیں, تمہیں پاؤڈر لگانے کی ضرورت نہیں, تمہارے چہرے پہ رونق ہوگی, تمہارے چہرے پہ نور ہوگا. اللہ اللہ بات نکل گئی ہے. سنو, اب وہ اسلام کی شہزادی اسی میں کھڑی ہے, اسی لائن میں کھڑی ہے, دل دل میں کہہ رہی اے اللہ, کب کپا بھی رہی ہے, ڈر بھی رہی ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ وہی غنڈے کا گھر ہے جو میرے پیچھے پڑا ہوا تھا. وہ رو رو کر کے کہہ رہی اے اللہ میرے بچے پتہ نہیں مر گئی یا بچ گئے, اے اللہ کوئی سبب پیدا کر دینا. وہ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے, لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے, اتنے میں اللہ الصمد, وہ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو, اس مالدار کی نظر پڑ جاتی ہے. کسی نے جا کے بتا دیا وہ لڑکی کھڑی ہے, اس کی نظر پڑ گئی, اس نے 2 گنڈوں کو بھیج کے لڑکی کو پکڑوا لیا. اس کے کمرے میں جب لڑکی آئی, وہ گنڈا بولا بول کیا بات ہے. وہ لڑکی دامن پھیلا کے کہنے لگی بھائی بھائی اللہ نے تجھے دولت دی ہے, میرے بچوں کو بچا لے, میرے بچوں کو بچا لے, میرے بچوں کو بچا لے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نہ ان کا باپ ہے, میں اکیلی ماں ہوں, میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے, کوئی چیز نہیں ہے کھلانے کی, آج 3 دن ہو گئے, میرے بچے سسک رہے سسک. ارے ماں یہ تڑپ رہی ہے, مگر اس کے سر پہ شیطان تھا, اسے وہی نشہ چڑھا ہوا تھا. دیکھ کر کے زبان کو بدتمیزی طریقے سے ہونٹوں پہ پھیرنے لگا اور کہنے لگا سن تو میرا کہنا مان لے, دیکھ کوئی یہاں کمرے میں نہیں ہے, تو صرف وعدہ کر لے بعد میں آ جانا, میں تیرے بچوں کی جان بچا لوں گا, میں تجھے دولت دے دوں گا, میں تجھے روپیے دے دوں گا, پیسے دے دوں گا. جب اتنا کہا وہ لڑکی کانپ گئی اور کہنے لگی یا اللہ میں ٹوٹ چکی ہوں, مولا میری مدد فرما. لیکن غصے میں آ کر کے وہ لڑکی کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر کے کہنے لگی کیسا نالائق انسان ہے, ارے اللہ نے تجھے سب کچھ دیا پھر بھی تیری نیت خراب ہے, میرے بچوں کی جان چاہ رہی ہے, تو کیسا مسلمان ہے. ارے سن اگر میرے 1 نہیں 1000 بچے بھی ہوتے اللہ مجھے دیتا اور وہ سب ایک ایک کر کے مر جاتے, اور اگر مجھ سے کوئی کہتا کہ غلط قدم اٹھا لے تب بھی میں سارے بچوں کی غم کو موت کو برداشت کر لیتی, مگر میں اپنا قدم غلط نہیں اٹھاتی, میں شریعت کا خون نہیں کرتی, میں نبی کو ناراض نہیں کرتی. ارے لعنت ہے تیری دولت پر, لعنت ہے تیری جوانی پر, لعنت ہے تیرے روپیے پیسوں پر. جب اتنا کہا اسے جلال آ گیا لڑکے کو, اور اٹھ کر کے جب کھڑے ہو کے لڑکی کے غصے میں دھکا مارا. بیچاری کا نہ شوہر ہے نہ باپ ہے. ارے تمہیں کیا پتا, تم تو باپ کی چھاؤں میں پلتے ہو, اگر تم ان علماء کے قریب آؤ تو تمہیں پتا چلے گا اسلام میں کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی گئی ہیں, لوگوں پہ کیسی کیسی تکلیفیں پڑی. اللہ اللہ اس لڑکی کو جب دھکا مارا لڑکی چوکھٹ میں جا کے لگ جاتی ہے, اور چوکھٹ میں لگی اس لڑکی کا سر پھوٹ جاتا ہے, سر سے خون نکلنے لگا, بے بے کر کے گردن میں آنے لگا. اس لڑکی نے بھی 3 دن سے کچھ نہ کھایا تھا. اللہ اللہ یہ لڑکی کی آنکھوں کے نیچے اندھیرا آیا اور چکر آ گیا. جیسے ہی چکر آیا لڑکی گرنے والی تھی, چوکھٹ پکڑ پکڑ کے نیچے بیٹھ گئی, بے ہوش ہونے والی تھی.
اس ظالم نے 2-4 لاتیں اور ماری، 2-4 لاتیں اور ماری۔ ادھر تینوں بچے دم توڑ رہے ہیں اور ادھر ماں پہ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ کہہ رہی ہے اللہ میری عزت کی حفاظت کرنا۔ اس غنڈے نے 2-3 لوگوں کو بلایا کیونکہ اس کے پاس رہتے تھے، کہا جاؤ اس کو دھکے مار مار کے باہر کر دو۔ اس غریب لڑکی کو راستوں میں ڈھکیلا جا رہا ہے، ادھر گری کبھی جا کر کے ادھر گری، ادھر سے دھکا مارا تو ادھر جا کر کے گری۔ اس لڑکی کو دروازے میں پھینک دیا، وہ لڑکی چاروں ہاتھ پاؤں پھیلا کر کے دروازے میں پڑی ہے، خون نکل نکل کے رس رس کے جم جاتا ہے۔ وہ لڑکی پڑی ہے، اٹھا نہیں جاتا ہے۔ ارے کوئی پرسان حال نہیں۔ تینوں بچوں نے دیکھا دروازے میں ہماری ماں کھڑ پڑی ہے، ماں ہماری ماں کے حالات خراب ہیں، ہماری ماں کا خون نکل نکل کے جم گیا۔ تینوں بچے کہنے لگے ماں ماں ہمیں مرنے دو، ماں ہمیں معاف کر دو، ماں اے ماں ماں ہماری وجہ سے تمہارا کیا ہو گیا۔ اور نوجوانوں آج کے بعد اپنی ماں کو آنکھیں مت نکالنا، آج کے بعد اپنے باپ کی طرف کو آنکھیں مت نکالنا۔ تم اسلامی رشتے کے میرے بھائی بچے ہو، میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاتا ہوں پیارے، ماں بہت قیمتی چیز ہوتی ہے۔ ماں ارے ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، یہ باپ بھی بڑی قیمتی چیز ہے۔ باپ اس کا لال خون کماتے کماتے کالا پڑ گیا، اس نے کبھی اچھے ڈھنگ کے کپڑے خود نہ پہنے، مگر تم چھوٹے سے تھے تمہیں کپڑے بنا کے دیتا تھا۔ اس نے کبھی اپنے شوق پورے نہ کیے، مگر تمہارا کوئی شوق اس نے چھوڑا نہیں ہے۔ آج تم جوان ہو کر کے ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو۔ پیارے آج کے بعد توبہ کر کے جانا، یہاں علماء کی موجودگی میں وہ اسلام کی شہزادی پڑی ہے۔ تینوں بچے کہہ رہے ماں 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 تمہیں کیا ہو گیا، ماں اٹھو، ماں ایک نظر ہمیں دیکھ لو، ماں آج کے بعد ہم تم سے کھانا نہیں مانگیں گے، ماں ماں ہم تم سے پینے کو کچھ نہیں مانگیں گے، ماں۔ ارے جب تینوں بچوں کی فریاد ماں نے سنی، آوازیں سنی، ماں وہ چیز ہوتی ہے اٹھ کے بیٹھ گئی، اپنے غم بھول گئی، اپنی تکلیفیں بھول گئی۔ تینوں بچوں کو سینے سے لگاتے کھچڑ کھچڑ کے دیوار سے ٹیک لگا لی ہے، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ یہ ماں سینے سے لگائے پڑی ہے، کہہ رہی ہے میرے بچوں میرے بچوں میں بہت مجبور ہوں میرے لال، میں کچھ نہیں کھلا سکتی میرے لال۔ تینوں بچوں نے کسی نے پیار سے ماں کے گلے میں ہاتھ ڈالا، کسی نے ماں کے منہ کو چھوا، کسی نے بالوں میں ہاتھ ڈالا، اور تینوں بچے ایک زبان ہو کر کے کہنے لگے ماں آج کے بعد ہم تم سے کچھ نہیں مانگیں گے، ماں بس آخری ہماری ایک مانگ ہے وہ پوری کر دو، ماں آخری ہماری طلب ہے وہ پوری کر دو، ماں۔ ارے تینوں بچوں نے کیا مانگا ذرا یہ تو سننا، کہا ماں آج کے بعد ہم تم سے کچھ نہیں مانگیں گے، ماں کھانا نہیں مانگیں گے، ماں پانی نہیں مانگیں گے، ماں بس ایک چیز ہماری پوری کر دو، ماں۔ ماں بولی میرے لال مانگو مانگو میرے شہزادے مانگو۔ جب اتنا کہا تو وہ تینوں بچے کہتے ماں دیکھو رد مت کرنا، ماں واپس مت کرنا، ماں ہماری بات کو مسترد مت کرنا، ماں ماں فیل مت کرنا، ماں۔ ماں بولی میرے لال مانگو۔ تینوں بچے ایک زبان ہو کر کے ماں سے کہتے ماں ہم سے سانسیں نہیں لی جاتی، ماں اگر سانسیں لیتے ہیں تو ہمارے حلقوم میں کانٹے جم جاتے ہیں، ماں سانسیں نہیں لی جا رہی ہیں، ماں بہت تکلیف ہے، ماں اب ہمیں کھانا مت دو، ماں اپنے ہاتھوں سے ہمارا گلا گھونٹ دو، ماں ہمیں دنیا
دنیا سے کر دو الگ ماں، اب ہمیں دیکھا نہیں جاتا۔ ارے ماں سے اگر اولاد کہے تو بولو کیا بنے گا؟ ماں کی چیخ نکل گئی، اے اللہ میں اس در پہ آ گئی، ان بچوں کا کیسے گلا گھوٹوں؟ ہونے لگے نہیں بیٹے نہیں میرے لال، یہ ماں کبھی ایسا نہیں کر سکتی۔ ارے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں وہ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھے، کون سی ایسی ماں ہوگی جو اپنے بیٹوں کا گلا گھونٹ ہے؟ ماں نے کہا میرے لال اب بس آخری چیز بچی ہے۔ تینوں بچوں کو رکھا اور ماں اس مالدار کے گھر کو چلی۔ اس نے کہا چلو اب اسے عزت نیلام کر دو، اسے شیطانیت پہ اترنے دو، عزت نیلام کر دو اور بچوں کی جان بچا لو، بعد میں توبہ کر لوں گی۔ جب اتنا کہا ماں تینوں بچوں کو رکھ کر کے اس مالدار کے گھر کی طرف کو چلی۔ تینوں بچے کہہ رہے نہیں ماں مت جانا، ماں تم بہت پوتر ہو، ماں تم بہت پاک ہو، ماں تمہاری پاکی کی قسم کھایا کریں گے لوگ، لیکن ماں ہے ان تینوں بچوں کی خاطر۔ ارے ماں بھیک مانگ رہی ہے، ماں اپنی عزت پہ باری آ گئی تو ماں چاہ رہی ہے۔ ماں ارے تمہیں کیا پتا ماں کیا ہوتی؟ آج تم اپنی ماں سے چھپا کے کھاتے ہو، آج تم اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتے۔ اللہ اللہ سنو، وہ اسلام کی شہزادی جب چلتی چلی جا رہی ہے، جیسے ہی اس مالدار کے دروازے پر پہنچتی ہے، دروازے کی کنڈی پکڑی، مگر دل میں خیال آیا او لڑکی تو اسلام کو ڈبونے جا رہی ہے، اپنے بچوں کی خاطر عزت پہ داغ لگانے جا رہی ہے۔ ارے نبی کے بچوں کو دیکھ، کربلا کے میدان میں انہوں نے اپنے بچے نہیں بچائے، اسلام کو بچایا تھا۔ انہوں نے بچوں کی مدد نہیں کی، اسلام کی مدد کی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوئے ہیں مگر اسلام کو لڑکھڑاتا ہوا نہیں دیکھا گیا، اسلام کو کاندھا دیا تھا۔ اگر سن لے، اگر تو نے اپنی عزت نیلام کر دی تو فاطمہ کو کیا منہ دکھائے گی، زینب کو کیا منہ دکھائے گی، سکینہ کو کیا منہ دکھائے گی، ام رباب کو کیا منہ دکھائے گی، اور میرے نبی کو کیا منہ دکھائے گی؟ اگر تیرے بچے مر گئے تو فاطمہ کے بچوں کے ساتھ جائیں گے، اور اگر شہید ہو گئے، اگر شہید نہیں ہوئے بچ گئے تو سن لے امام زین العابدین کے ساتھ جائیں گے۔ جب اتنا دل میں خیال آیا، وہ مالدار اسے چکر آیا، کنڈی لے کر کے نیچے کو گر گئی، مالدار کا دروازہ کھل گیا، سامنے مالدار بیٹھا تھا۔ اس نے کہا دیکھ میں نے کہا تھا تو آئے گی، آ گئی، میں نے کہا تھا بول کتنے روپیے چاہیے، پیسے چاہیے، دولت چاہیے بول، مگر میرا کہنا ماننا ہوگا، بول کل آئے گی یا پرسوں آئے گی، ابھی تو اپنے آپ کو سنبھال لے، کب آنا ہے، پہلے اپنے بچوں کی جان بچا لے۔ وہ کہنے لگی سان میرا قدم تو آگے بڑھ چکا تھا مگر مجھے میری فاطمہ نے بچا لیا، مجھے میری سکینہ نے بچا لیا، مجھے میری زینب نے بچا لیا۔ کہا کون فاطمہ ہے؟ کہا تو نہیں جانتا، ارے وہ فاطمہ جو سیدوں کی دادی ہے، ارے وہ فاطمہ جو حسن حسین کی ماں ہے، ارے وہ فاطمہ جو علی کی بیوی ہے، ارے وہ فاطمہ جو نبی کی بیٹی ہے، وہ فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے، ارے تو نہیں جانتا یہ وہ فاطمہ ہے جس کی سیرت کا جواب نہیں، جس کی صورت کا جواب نہیں، جس کی گفتار کا جواب نہیں، جس کی رفتار کا جواب نہیں، جس کے حسن و جمال کا جواب نہیں، جس کی صورت کا جواب نہیں۔ بریلی کے امام بولے یا رسول اللہ، بریلی کے امام کیا بولے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وہ لڑکی کہنے لگی سن ارے اللہ سے توبہ کر لے، شراب چھوڑ دے، جوا چھوڑ دے، تیری میری بہن بیٹیوں کی عزت لوٹنا چھوڑ دے، سارے گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ رحمان و رحیم ہے معاف کر دے گا، اللہ کریم ہے کرم فرما دے گا، اللہ ستار العیوب ہے گناہوں کو چھپا کر کے معاف کر دے گا، اللہ غفار العیوب ہے گناہوں کی بخشش کر دے گا،
اللہ رحمان و رحیم ہے، رحم فرما دے گا۔ اگر تیرے گناہ سمندر کے جھاگوں کی برابر بھی ہو، اگر اللہ کی رحمت کے قطرہ برس گیا سارے گناہ دھل جائیں گے۔ اللہ تو وہ ہے جو 100 قتل کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر تو نے توبہ کر لی اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ کہہ کر کے لڑکی چلی گئی اور جا کر کے تینوں بچوں کو لے کر کے گود میں موت کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنے میں اس کے دل میں جھٹکا لگا، یار کیسی لڑکی ہے، بچے جا رہے ہیں مگر شریعت مصطفیٰ پر آنچ آنے نہیں دی۔ لڑکی کیسی ہے، یہ خود مر رہی ہے مگر اس نے عزت پہ آنچ آنے نہیں دی۔ یہ کیسی لڑکی ہے جو شریعت مصطفیٰ کی اتنی پابند ہے۔ اللہ اس سماج لڑکے کے دل میں جھٹکا لگا، لڑکے نے توبہ کر لی، سارے گناہوں سے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد اے اللہ آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، جوا نہیں کھیلوں گا، سٹا نہیں کھیلوں گا، کسی کی بہن بیٹی کو نہیں ستاؤں گا، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اس لڑکے نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد سیدھا 2 آدمیوں کو بلایا، کہا مال لے لو، دولت لے لو، اناج لے لو، اور لے کر کے سیدھے لڑکی کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ اور جب اس کے گھر پہنچے کہا او بہن تجھے دیکھ کر کے ہم نے توبہ کر لی ہے، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے، لے آج تو اکیلی نہیں ہے، میں تیرا بھائی ہوں، آج سے اگر کوئی بھی ضرورت ہو تو بول دینا، آج کے بعد کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھوں گا۔ وہ لڑکی نے وہ لے لیا، پکا لیا، بنا لیا، بچوں کو بچا لیا، اور اپنے دامن کو اٹھا، اپنے آنچل کو اٹھا کر کے اور کہا مولا پروردگار میں نے تیری رحمت پہ بھروسہ کر کے کہہ دیا تھا، اے اللہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے گناہ معاف کر دے، اے اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے بڑھانا تیرا کام ہے، میرے مولا یہ وہ ہے جو بہت گناہ کرتا تھا مگر تو رحمان و رحیم ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے، تو میرے مولا رحیم ہے، پروردگار سارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اے اللہ اس پہ دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ حرام کر دے۔ اس لڑکی کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور یہ لڑکا وہی ہے جو اپنے دامن میں آگ لے لیتا ہے، اس کا دامن نہیں جلتا ہے، اپنے ہاتھوں میں آگ لے لیتا ہے، اس کے ہاتھ نہیں جلتے جو میں نے شروع میں بتایا تھا۔ اگر پاؤں سے آگ پہ چلتا ہے تو اس کے پاؤں نہیں جلتے ہیں۔ یہ وہ لڑکا ہے اب جب دعائیں کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ارے کیا تھا کیا بن گیا، کیوں اس نے کیا کیا، صرف توبہ کی ہے، توبہ سچے دل سے توبہ کی ہے، پکے دل سے توبہ کی ہے۔ کتنا بڑا گناہگار تھا لیکن سیاکار تھا، لیکن آج اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ پیارو میرا بھی دل بھر آیا ہے یہ سارے علماء کی موجودگی میں۔ آج تک تم نے جو گناہ کیے، کسی کی بہن بیٹی کو تکا یا جو بھی گناہ کیے، اللہ رحمان و رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ ستار العیوب ہے۔ تمہارے کتنے گناہ ہو، اللہ کی رحمت کا ایک قطرہ برس گیا تو سارے گناہ دھل جائیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ پکی سچی توبہ کرو، پکی سچی توبہ کرو۔ میں تم سے نعرہ نہیں لگوا رہا ہوں، میں تم سے چندہ نہیں مانگ رہا ہوں، گناہوں سے توبہ کرانے کے لیے ہاتھ اٹھوا رہا ہوں۔ سارے لوگ ہاتھ اٹھاؤ، سارے لوگ ہاتھ اٹھاؤ، اور ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھ اٹھائے رہنا۔ تمہیں خدا کا واسطہ، تمہیں رسول پاک کا واسطہ، تمہیں پنجتن پاک کا واسطہ، تمہیں نبی پاک کا واسطہ، تمہیں اللہ والوں کا واسطہ۔ پیارے اگر توبہ کرنا تو سچی کر لینا۔ میں نے بڑے دل سے یہ واقعہ سنایا ہے، اس لیے صرف تمہاری توبہ کرانے کے لیے سنایا، اور کلمہ پڑھواؤں گا تمہارے دل کو انشاءاللہ سکون ملے گا۔ بولو پکی سچی توبہ کرنا، کوئی بھی جھوٹی توبہ مت کرنا۔ دیکھ میرے بھائی بہت مشکل سے اسلام ہم تک پہنچا ہے، بڑی پریشانیوں سے پہنچا ہے۔ آج تو دل کو پگھلا لے اور سارے گناہوں کو سامنے رکھ لے، اور آنکھوں میں آنسو ہو، اگر نہیں آئے تو رونے جیسا منہ کر لے، اور آج تو توبہ کر لے، اور سب توبہ کرو اللہ سے، ہاتھ
ہاتھ اٹھا کر کے توبہ کرو. پتہ نہیں ان میں سے کس کی علماء بھی اٹھا لیں, کیونکہ تمہارے صدقے میں پتہ نہیں کس کی آج بخشش ہو جائے. سارے لوگ ہاتھ اٹھاؤ, میں بھی اٹھاتا ہوں. بولو یا اللہ, ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ, یہ ہاتھ اٹھا کر کے اس بات کی گواہی کر رہے, مولا آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے, آج کے بعد شرابیں نہیں پیئیں گے, آج کے بعد کسی کو بہن بیٹی کو نہیں تکیں گے. میرے مولا آج کے بعد تمام گناہوں سے بچیں گے. ہاتھ ہلا دو سب لوگ, بولو آج کے بعد تمام گناہوں سے بچتے رہیں گے. بولو انشاءاللہ, انشاءاللہ, انشاءاللہ. پیارے ہاتھ رکھ لو. میرا سب سے بڑا نذرانہ یہی ہے, میرا سب سے بڑا تحفہ یہی ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا خالد صاحب کو, ناظم صاحب کو, ان علماء کو, اور مستقیم بھائی جن کے کھانا کا کمیٹی والوں کو. انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کر کے یہ سنہرا موقع عطا فرمایا. میں نے بیان کیا, پتہ نہیں آج کس کس کی بخشش ہو جائے, پتہ نہیں آج کس کس کے اٹھے ہوئے ہاتھ قبول ہو جائے. مگر پیارو, یہ سید زادہ ہے, تمہیں کچھ دے نہیں سکتا, اتنا ہی بس توبہ کرا سکتا.